اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آپ کو وزن لکھوا رہے ہیں. وزن ہوتا ہے کہ فعل بہت سارے ہیں، ایک فعل تو ہے نہیں، تو فعل آپ کتنے یاد کریں گے؟ تو کیا یاد کیا جاتا ہے؟ وزن یاد کیا جاتا ہے، صرف اور صرف وزن. اور وزن یاد کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسی پہ آپ دوسرے افعال کو لاتے چلے جائیں. تو دیکھیے ہم یہاں پہ کہتے ہیں فعل، صحیح ہے؟ نظر آ رہا ہے سب کو؟ فعل، فعل، فعلو، فعل، فعلو. کر دو، لائٹ آن کر دو. اب اس کے بعد دیکھیے فعلت، فعلتا. یہ جو زیر زبر لگا رہا ہوں اس کو یاد رکھیے گا، اس پہ غور کریے. فعلتا، پھر کہیں گے فعلنا. اب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ واحد ہے، یہ تسنیہ، تسنیہ، اور یہ جمع. ایسے ہی تین تین صیغے آئیں گے آپ کے، یاد رکھیے گا. پہلا رہے گا واحد، دوسرا تسنیہ، تیسرا جمع. واحد کس کو کہتے ہیں؟ واحد یعنی سنگولر، صحیح ہے، ایک وچن، ایک کے لیے. تسنیہ کہیں گے دو کے لیے، صحیح. جمع کہیں گے تین یا تین سے زیادہ کے لیے. اور پہلے جو صیغے آتے ہیں تین جو آ رہے ہیں، یہ مذکر ہے، یہ مذکر ہے، یہ مذکر ہے، یہ مؤنث، یہ بھی مؤنث، یہ بھی مؤنث. کیسے؟ اب بتائیے، وہ ترتیب سیم رہے گی. تو یہ فعلت کس کے لیے؟ واحد. فعلتا تسنیہ، فعلنا جمع. سمجھ میں آیا؟ تین تین صیغے ایسے ہی آپ کو چلنے ہیں، واحد، تسنیہ، جمع. پہلے آئے گا مذکر کا، یہ کیا ہے؟ مذکر. مذکر کے بعد تین آئیں گے کس کے؟ مؤنث. اب یہ کس کے لیے آتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے فرسٹ پرسن، ایک ہوتا ہے سیکنڈ پرسن. فرسٹ پرسن جو ہوتا ہے وہ متکلم کہتے ہیں اس کو. سیکنڈ پرسن جو ہوتا ہے وہ کس کو؟ جو مخاطب ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے تھرڈ پرسن. تو تھرڈ پرسن کا یہ جو صیغہ ہم لکھ رہے ہیں تھرڈ پرسن میں، یعنی غائب کے لیے، جو یہاں پہ موجود نہیں ہے. ذہبا یعنی وہ گیا، وہ یہاں نہیں ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، تو اس لیے ہم اس کو بولیں گے غائب. تو کیسے بولتے ہیں؟ صیغے کو جب بتاتے ہیں تو کہتے ہیں واحد، مذکر، غائب. اس کو کہیں گے تسنیہ، مذکر، غائب. اس کو کہیں گے جمع، مذکر، غائب. اس کو کیسے کہیں گے؟ واحد، مؤنث، غائب. تسنیہ، مؤنث، غائب. جمع، مؤنث، غائب. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ کلیئر ہے؟ روبینہ، طاہرہ، کامران جی. آپ کو جی. ہاں. غائب یعنی جو یہاں پر موجود نہیں ہے، جس کی ہم بات کر رہے ہیں. صحیح ہے. جیسا ہم نے کہا کہ سامنے سے کچھ کہتے ہیں تو کیا تم کرو، تو تم تو یہاں موجود ہو نا. تم دونوں جاؤ، تم دونوں لکھو، صحیح ہے. تم دونوں نے کیا، تم نے مارا. اب جب اس طرح سے ہم گفتگو کر رہے ہیں نا، آپ سامنے موجود ہو، وہ صیغے اب اس طرح سے آتے ہیں.
فعلنا کے بعد آئے گا فعلتا، کیا آئے گا؟ یہ فعلتا، پھر کہیں گے فعلتما، فعلتما، تم، پھر آئے گا فعلتم، فعلتم. یہ کون سا ہوگا؟ واحد تثنیہ اور یہ جمع، ترتیب وہی. پھر دیکھیں فعلتی، فعلتما، پھر فعلتما. آقا یہ تثنیہ مذکر اور مؤنث حاضر دونوں سیم ہے نا؟ ہاں نہیں تثنیہ مذکر، ہاں مؤنث میں تثنیہ دونوں سیم ہیں. ٹھیک ہے، فعلتما، فعلتنا. فعلتنا یہ کس کے لیے آ جائے گا؟ مذکر حاضر ہے، یہ مؤنث حاضر. اچھا بولیں گے کیسے؟ یہ تو سمجھ میں آیا. واحد تثنیہ جمع، سارے صیغے ایسے ہی ہیں. واحد تثنیہ جمع، واحد تثنیہ جمع، واحد تثنیہ جمع، واحد تثنیہ جمع. یہ کس میں تھا؟ غائب میں. یہ مذکر غائب، یہ تینوں مؤنث غائب، یہ تینوں مذکر حاضر، یہ تینوں مؤنث حاضر. اور اس کے بعد آ جائے گا متکلم، یعنی فرسٹ پرسن، بولنے والا. اس میں دو ہی آتے ہیں، کون کون سا؟ ایک واحد اور ایک جمع. صحیح. واحد یا تو آئے گا میں یا آئے گا ہم. تو کیسے آتا ہے وہ؟ فعلتو، فعلتو اور فعلنا، فعلنا. یہ آ جائیں گے اس طرح کے سارے. یہ 14 صیغے ہیں فعل ماضی کے. فعل مضارع کے بھی 14 ہی آئیں گے، فعل امر کے 6 صیغے آئیں گے. تو ہمیں یہ یاد ہی کرنا ہوگا، یاد رکھیے گا. تو اب مجھے بتائیے کنسپٹ اس گردان کا کلیئر ہے کہ نہیں ہے؟ کیسے کیسے صیغے آتے ہیں؟ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے واحد کیا ہوتا ہے؟ ایک. تثنیہ دو، جمع تین یا تین سے زیادہ. یعنی جیسے دیکھیں اذهب الى فرعون انه طغى، جب جناب موسیٰ کو اللہ نے حکم دیا ہے تو کیا کہا ہے؟ اذهب الى فرعون، کہ جاؤ فرعون کی طرف. انه طغى، کہ بے شک وہ کیا ہو گیا ہے؟ باغی ہو گیا. اذهب الى فرعون، تو اذهب کیا ہے؟ ایک کو کہہ رہے ہیں ہم تم جاؤ. تو یہاں پہ دیکھیے تم امر کی مثال ہو گئی. یہاں کوئی اور آیا ہے تو اسے ابھی آتے ہیں ہم درس پہ. دیکھیے یہاں پہ تو یہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، چونکہ ایک کے لیے ہے، مذکر ہے، تو کہتے ہیں کیا. فعلا، اس نے کیا. فعلا، ان دونوں نے کیا. فعلو، ان سب نے کیا. تو فعلا اس نے کیا، یعنی ایک ہے وہ. فعلا، یہ دیکھیں فعلا، فعلا، یہاں آ کی ماترا لگے گی، یہاں نہیں لگے گی. فعلا، فعلا، فعلو، فعلت
اس نے کیا یعنی اسے ایک عورت نے کیا. فعلتا ان دونوں, اور مؤنث کا ہے نا, ان دونوں عورتوں نے کیا. فعلنا ان سب نے کیا. اسی طرح سے فعلتا کیا کہیں گے, تو نے کیا, مذکر ایک کے لیے. فعلتما تم دونوں نے کیا. فعلتم تم سب نے کیا. یہ مذکر سے کہیں گے ہم. فعلتی کس سے کہیں گے, مؤنث سے. صحیح ہے, فعلتی تو نے کیا. فعلتما تم دونوں نے کیا. فعلتن تم سب نے کیا. ایک کے لیے کہیں گے فعلتو یعنی میں نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. ورب جیسے ہی چینج ہوگا, ورب چینج ہوگا جیسے یہاں استعمال کیا گیا ہے اس کا, یہ مذکر غائب کا ہے تو یہاں کہیں گے ذہابا. دیکھیے جو کتاب میں آیا ہے, ایک آیا ذہابا, اور مؤنث کے لیے یہاں اس کے برابر میں لے کے آئے ذہابت. نا آمنے سامنے ہیں. صحیح ہے, کہ لڑکی اگر گئی کہیں گے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے البنت ذہبا. کیا کہنا ہوگا, البنت یا ذہبت البنت, ایسے کہیں گے ہم. جملہ دیکھیے ذہبت. صحیح ہے, یہ تے رہے گا ساکن. ذہبت البنت, لڑکے کو کہنا ہوگا تو یہ والا استعمال کریں گے, کہیں گے ذہب الولد. سمجھ میں آ رہا ہے جی. ذہبت البنت تو یہاں سے لیں گے, ذہب الولد پہلا والا استعمال کریں گے. چونکہ لڑکا مذکر ہے تو یہ مذکر واحد کا, بنت مؤنث ہے, مؤنث واحد والا فعل یوز کیا جائے گا. سمجھ میں آیا کچھ کس طرح سے 14 صیغے استعمال ہوں گے؟ دھیرے دھیرے ان سب کا استعمال سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. آقا یہ فقالو جو آتا ہے قرآن میں, تو یہ فعالو کے اس وزن پہ آتا ہے. بالکل, قالو جو ہے نا فعالو کے وزن پہ ہے. اصل میں قالو نہیں تھا, وہ کیا تھا ابھی دیکھیے میں آپ کو بتا دوں. آپ اصل وہ ہے قوالا سے قالا ہوا, کیا ہوا ہے قوالا تھا. تو قوالا فعالا کے وزن پہ ہے کہ نہیں ہے, ہے نا جی. تو اس میں قاعدہ کیا ہے, قاعدہ یہ ہے کہ جو یہ حرف علت ہوتا ہے, حرف علت 3 ہوتے ہیں, الف واو اور یا. جن کا مجموعہ آپ نے اس میں بھی پڑھا ہوگا تجوید میں, وائے ہوتا ہے, الف واو یا. واو حرف علت ہے, حرف علت متحرک نہیں ہونا چاہیے. تو ہم کیا کریں گے, اس کی حرکت کو یہ ہٹا دیں گے. ہٹا دیں گے تو کیا ہو جائے گا, ساکن ہو جائے گا. ساکن ہوگا تو اس سے پہلے کیا آتا ہے, فتحہ. فتحہ اپنے بعد کیا چاہیے, فتحہ کی مناسبت کس سے آتی ہے, زیر یہ سے آئے گی کہ الف سے آئے گی کہ واو سے, الف. تو اس فتحے کے اکارڈنگ واو کو کس سے بدل دیں گے, الف سے. کیا ہو جائے گا, قالا. سمجھ میں کیسے قالا ہوا یہ جی. اس میں حرکت ہونی نہیں چاہیے تو حرکت ہٹا دیں گے. حرکت ہٹائیں گے تو ساکن ہو جائے گا. ساکن ہوا تو ہم کیا کریں گے, فتحہ ہے, فتحہ اپنے بعد کیا چاہیے اس کو, الف چاہیے. کسرے کو اپنے بعد کیا چاہیے, یا. پیش کو اپنے بعد کیا چاہیے, واو, ہے نا. جو سیریل آتا ہے اسی طرح سے اس کو کالا. تو قالو جو آ رہا ہے وہ کیا ہے, وہ اصل میں قوالو تھا. اصل کیا تھا وہ, قوالو. اور یہیں سے بات ہو گیا, کیا ہو گیا, پھر وہی کام ہوگا تو کیا ہو جائے گا, قالو. آئے سمجھ میں, ان سب نے کہا, ان سب نے کہا. اور یہ والا صیغہ تو ہم لوگ یوز کرتے ہیں نا, واحد متکلم والا جو صیغہ آیا ہے, میں نے اس سے پہلے بھی مثال دی ہے اس میں منہاج العربیہ میں. یہ جو فعلتو آ رہا ہے, فعلتو ہم لوگ جب دعائے روزے کے افطار کے لیے پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, اللہم لکا صمتو وعلی رزقک افطرتو. تو صمتو و افطرتو کس کے وزن پہ ہے, فعلتو کے وزن پہ. ٹھیک ہے, تو دیکھیے التلمیذ,
التلمیذ مذکر ہے، درس الخامس عشر ہے، کس کا ہے؟ القراءۃ الواضحہ کا، صحیح، القراءۃ الواضحہ الجزء الاول. التلمیذ ذهب، اب یہاں تلمیذ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مذکر ہے، اسی لیے کیا لے کے آئے؟ ذهب، یعنی طالب علم گیا، اسٹوڈنٹ گیا، کہاں گیا؟ الی المدرسۃ. انہوں نے الی المدرسۃ کو دیکھیے بریکٹ میں کر دیا ہے، بریکٹ میں کر دیا ہے تاکہ آپ کا فوکس پورا کا پورا کس میں چلا جائے؟ آپ شروع والے جملے پہ رکھیں کہ وہاں ہم فعل کا کس طرح سے یوز کر رہے ہیں. تو التلمیذ ذهب، صحیح ہے، طالب علم گیا، اسٹوڈنٹ گیا. البنت ذهبت، یا لڑکی گئی. اب یہاں ذهب کہیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ غلط رہے گا، صحیح ہے. تو التلمیذ ذهب، اسٹوڈنٹ گیا، الی المدرسۃ، مدرسے تک. یاد رکھیے گا جار و مجرور کو بعد ہی میں لانا ہے. اگر ہم نے کہا لڑکا گیا مدرسے تک، اسٹوڈنٹ گیا مدرسے تک، تو آپ الی المدرسۃ التلمیذ ذهب نہیں کہیں گے، الٹا سینٹنس ہوگا وہ. آپ کو پہلے کیا لانا ہے؟ یا تو فعل یا پھر کیا لائیں گے؟ جو فاعل ہے اس کو مبتدا بنا کے لا سکتے ہیں. تو التلمیذ ذهب، طالب علم گیا، الی المدرسۃ، مدرسے تک. البنت ذهبت، اب یہاں دیکھیے فعل کا یوز، البنت ذهبت. بنت مؤنث ہے کہ مذکر؟ مؤنث ہے. البنت ذهبت، لڑکی گئی، الی البیت، گھر تک. الولد جلسا، یہاں جلسہ کے معنی ہوتا ہے بیٹھا، اسی لیے مجلس کہتے ہیں، جلسہ کہتے ہیں. جہاں بیٹھتے ہیں اس کو کیا بولیں گے؟ جلسہ، مجلس، ٹھیک ہے. تو الولد جلسا، لڑکا بیٹھا، صحیح ہے. بیٹھا پاسٹ ہے کہ پریزنٹ ہے؟ پاسٹ ہے نا، پاسٹ. اسی لیے اس کو ہم گردان کس کی بول رہے ہیں؟ ماضی کی. ماضی کس کو بول رہے ہیں؟ گزرے ہوئے کو. ابھی پڑھا ہے کہ نہیں؟ ورتمان کال، بھوت کال، بھوشیہ کال. ہاں، تو یہ ماضی کیا ہے؟ بھوت کال، صحیح، جو گزر گیا، پاسٹ. الولد جلسا، لڑکا بیٹھا، اس لیے بیٹھا کہہ رہے ہیں تو کون سا کال ہوا؟ کل کون سا ہے کال؟ لڑکا بیٹھا. ورتمان ہے کہ بھوشیہ ہے؟ ورتمان. بھوت کال ہے، بھوت کال، پاسٹ. الولد جلسا، لڑکا بیٹھا، علی البساط، بساط پر یعنی قالین پر، چٹائی پر کہہ لیں، بساط چٹائی بہتر ہے. الولد جلسا علی البساط، لڑکا بیٹھا چٹائی پر. البنتو کیا کہا ہم نے؟ جلست. کیا کہا؟ البنتو جلست. جلست فعلت کے وزن پہ ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح ہے، فعلت جلست. البنتو جلست، لڑکی بیٹھی، علی الفراش، بستر پر. اب دیکھیے معنی، البستانیو نظرا. نظرا معنی جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا، دیکھا. البستانیو نظرا، مالی نے دیکھا. الی الزہرۃ، پھول کی طرف. البستانیو، بستانی کس کو کہیں گے؟ مالی کو. مالی نے دیکھا، نظرہ مانے دیکھا. چشمے کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ نظارہ. نظارہ، چونکہ اس سے کیا کیا جائے گا؟ دیکھا جاتا ہے. اور منظر کو کیا بولتے ہیں؟ منظر یعنی دیکھنے کی جگہ. نظارہ یعنی دیکھنا. سب اسی سے روٹ ورڈ دکھ رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ آپ میں دیکھیں کہ سب میں نون زور ہے دکھ رہا ہے کہ نہیں دکھ رہا ہے؟ منظر میں نون زور ہے، نظارہ میں ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی. اور یہاں نظارہ میں بھی ہے، تو روٹ ورڈ سب کا ایک ہی ہے. دیکھیں، نظارہ دیکھ لیں، چاہے نظرہ دیکھیں، چاہے منظر دیکھیں، چاہے نظرہ کو دیکھیے.
اب اس کے علاوہ دیکھیں البستانی نظرا مالی نے دیکھا الی الزہرۃ زہرہ یعنی پھول صحیح ہے پھول کی طرف اب جو زہرہ شہزادی والا زہرہ وہ کیسے لکھا جائے گا وہ زیر کے ساتھ نہیں وہ زہرا ہے زہرا الف اور حمزے کے ساتھ لکھا جائے گا صحیح ہے جی البستانی نظرا مالی نے دیکھا الی الزہرۃ پھول کی طرف البستانی فرحا فرحا یعنی خوش ہوا فرحا خوش ہوا مالی بستانی یعنی مالی مالی خوش ہوا من بالزہرۃ کس سے خوش ہوا پھول سے اب دیکھیے حامد خرجا حامد نام ہے خرجا یعنی نکلا حامد خرجا اسی لیے جہاں سے نکلا جاتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں مخرج حروف کے مخارج ہوتے ہیں ہاں قاف کا مخرج پوچھتے ہیں مخرج یعنی نکلنے کی جگہ قاف کہاں سے نکلتا ہے بتاؤ تو وہی مخرج خرجہ مانے نکلنا خروج نکلنا مخرج نکلنے کی جگہ مدخل کیا ہو جائے گا داخل ہونے کی جگہ تو حامد خرجہ تو خرجہ سمجھ میں آیا نکلنا اسی لیے بولا جاتا حروف کا کیا ہوتا ہے حروف کا کیا ہوتا ہے مخرج مخرج یعنی نکلنے کی جگہ مدخل یعنی داخل ہونے کی جگہ تو حامد خرجہ حامد نکلا من الجنینۃ جنینہ کس کو کہتے ہیں باغ کو باغ سے ٹھیک ہے ساجد خرجہ ساجد نکلا من الفصل کلاس سے اچھا یہ تو پہلے جار مجرور گزر چکا ہے کہ نہیں گزرا ہے الا کس کے لیے آتا ہے تک علی مانے پر من مانے سے با مانے ساتھ جو ہوتا ہے پھول سے علی مانے پر تو علی الفراش یہ حروف جر کیا کرتے الی البیت زیر دے دیا کہ نہیں دے دیا علی الفراش زیر آیا کہ نہیں آیا بالزہرۃ زیر آیا کہ نہیں آیا من الفصل من الجنینۃ الی الزہرۃ علی البساط الی المدرسۃ آپ کو حروف جر پتا ہونے چاہیے زیر زبر لگا ہو یا نہ لگا ہو آپ کو اس کے بعد زیر پڑھنا ہے صحیح ہے اگر یہاں نہیں بھی لکھا رہے تو آپ کو کیا بولنا ہے من الجنینۃ سمجھ میں آئی بات ایسا اگر دعاؤں میں ایسا رہتا ہے زیر نہیں لگا ہوتا کہیں کہیں پہ زیر زبر ہاں تو آپ کو خود لگانا ہے نہیں کہتے ہم لوگ بے علی کیوں کہتے ہیں جی ہاں بے علی بالحسن بالحسین بے حرف کیا ہے حرف جر ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا یعنی یہ کائے کب پڑھتے ہیں یہ شب قدر کے اعمال میں کیا بولتے ہیں ہم بے علی بے علی ابن الحسین بے محمد ابن علی بے جعفر ابن محمد تو رے پہ دیکھیں جعفر کے رے پہ کیا آ رہا ہے زیر آ رہا ہے نا کیوں آ رہا ہے اس با کی وجہ سے با کیا ہے حرف جر ہے تو جار مجرور جہاں رہے گا تو حرف جر کے بعد والے ناؤن کیا رہے گا اس پہ زیر آئے گا ٹھیک ہے تو اس کو یاد کر کے آئیے گا گردان کو کوشش کیجئے گا یاد کر لیجئے پھر کل اس درس کو ہم گردان سننے کے بعد تب ہم آگے بڑھیں گے الحمدللہ سینڈ کر دیجیے گا گردان